أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ولقد نادى نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری بول کی خصوصی نشریات رمضان میں بول آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. چند لمحوں بعد سحری کا وقت ہو جائے گا، تب تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. اس میں ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں
اور آپ کے بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں, کچھ ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. ہم نے کہا ضرور آپ لوگوں سے وہ شیئر کیے جائیں. لیکن ان سوالوں پہ جانے سے پہلے, علماء کرام کے بیان سننے سے پہلے, کل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کل ہم قصص الانبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی بات ہو رہی تھی, حابیل قبیل کی بات کی کہ کس طرح سے قتل کیا گیا حابیل کو, اور اس کے بعد قابیل جو ہے وہ جس طرح سے وہاں سے بھاگا اور اس کے بعد شیطان نے اس کو ورغلایا. وہ ایک پورا قصہ تھا جو کل میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے. پھر زمین پہ رہتے ہوئے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے حضرت شیث علیہ السلام بیٹے کی صورت میں عطا کیے اور ان کو ایک نبوت کے اپنے کیا کہتے ہیں درجے پہ فائز کیا. اس حوالے سے کچھ کل بات ہوئی, لیکن اس میں یہ بھی کچھ بات ہوئی کہ جب پروردگار نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ انسان کو بنانا چاہتے ہیں, تو فرشتے شروع میں تھوڑے حیران ہوئے, اور جب سجدے کا کہا گیا تو ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا کہ میں انسان سے ابتر ہوں, کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان جو ہے وہ خاک سے بنا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہوئے اور اس کو جنت سے نکال دیا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں, لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرنے لگے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے بندوبست فرمایا. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا. محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب وہ سو رہے تھے. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں, جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ, لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ البقرہ میں آیت آتی ہے. حضرت آدم حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے. روایت میں ہے کہ حضرت آدم 60 سال یا تقریباً 100 سال جنت میں رہے. اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے پر جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے. شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی. اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائے. اس نے انہیں کہا, تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا, اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ ڈالنے لگیں. اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کیا. ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں, آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا. شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پہ تیار نہ تھے, لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے. ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پہ عیاں ہو گئیں, جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے. اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا, کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس بات کا الاعراف میں آیت الاعراف میں ثبوت ملتا ہے. دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کانپ اٹھے, نہائی لاچاری اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوئے. بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, اے ہمارے اللہ, ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا, معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. حق اللہ نے فرمایا, اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے, جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے
اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ توبہ کی قبولیت اور زمین پہ ملاپ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر سجود ہو کر شکر بجا لائے، اور پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغیرات پیدا کر دی تھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا جب امید سے ہوئیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، جب دوبارہ امید سے ہوئیں تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب جو ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال بیان کی گئی۔ جنتی اولاد اور جہنمی اولاد۔ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت آدم ہیں اور ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی اہل کتاب ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر متفق ہیں، اور اوبیسلی آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا ان کے بارے میں۔ آج بھی بہت ساری باتیں تھیں دماغ میں، لیکن جب ابھی اتفاق ہے تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک کو آج ڈسکس کیا جائے اور اس پہ بات کی جائے۔ ایک عجیب سی بات ہے، ایک صاحب تھے، نماز پڑھ رہے تھے، مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے، غلطی سے مولانا صاحب نے 3 رکعت پڑھائیں اور سلام پھیر لیا۔ تو وہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب آج آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بھائی میں نے تو 4 ہی پڑھائی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے 3 پڑھائی؟ تو کہتے نہیں، دراصل میری 4 دکانیں ہیں تو میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، سو میری ایک دکان کا حساب رہ گیا۔ سو یہ والا جو مسئلہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو محبت ہے، وہ جو چاہت ہے، وہ کس طرح سے کم ہوتی ہے، یا ہماری دعاؤں میں اتنا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اوبیسلی ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا پینل موجود ہے، ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں اس کے بارے میں سارا کچھ۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بڑا ایک اہم سا سوال تھا، آپ نے سنا ہوگا، میں ابھی بات کر رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارے ماشاءاللہ سبھی علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ نارملی، مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا
لیکن یہ چھوٹا مسئلہ دیکھنے میں لگتا ہے لیکن ہے بہت بڑا مسئلہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی تو خیر میں کیا ہی بات کروں جو خود سے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو اللہ معاف کرے, لیکن جو نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے دماغ میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, خیالات آ رہے ہوتے ہیں, فلیش بیکس چل رہے ہوتے ہیں, باتیں آ رہی ہوتی ہیں, کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا ہے, آج کیا کرنا ہے, یہ ساری باتیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز اللہ کی عبادت ہے, بے شک, اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں بہت سارے حلال کام بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں لیکن وہ عبادت بھی ہم گنتی کی کرتے ہیں ایک, اور دوسرا یہ کہ اس عبادت میں بھی ہمارا من نہیں لگ رہا ہوتا. کاش کہ ہم خالق کو خالق جانیں, اس کو مالک جانیں, اس کو مالک جان کر اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں تو وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اور پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو میرا آپ کی اور پوری کائنات میں جو انسانوں کی تخلیق ہے اس کا مقصد رب کی عبادت ہے. تو جب رب کی عبادت مقصد ٹھہرا ہے تو ہمارا مقصد دکان چلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد جو ہے وہ دنیاوی کام کرنا نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں ہماری, اور اگر ہم ان کو صحیح طرح سے ادا کریں تو کاروبار بھی عبادت ہے. لیکن ہم اصل میں نماز میں جو تصورات لے کے آتے ہیں اس کی وجہ فیصل بھائی یہ ہے, ایک تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اس چیز پر پوری توجہ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اس وقت, آپ کی ہماری پوری توجہ اسی جانب ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے, علماء کرام سوال سن رہے ہیں اور آپ کو جواب دے رہے ہیں, یہ پوری توجہ ہے, پورا فوکس ہے, کیمرے نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. لیکن جیسے بریک ہوگی تو ہماری توجہ تھوڑی سی ہٹ جائے گی کیونکہ ہم بریک پہ چلے جائیں گے, آپس میں گفتگو کریں گے. تو نماز ایسی عبادت ہے جس میں پوری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں اب نماز کی نیت کرنے لگا ہوں اس رب کے سامنے جو الہ ہے, جو وحدہ لا شریک ہے, عبادت اسی کی ہے. جب کہتا ہے اللہ اکبر تو تصور یہ ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد وہ اللہ کی جب تعریف کرتا ہے پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ جو پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اسی کے لیے جو رحمان ہے, رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. جب یہ تصورات لے کر بندہ عبادت میں کھڑا ہوگا, عبادت کرے گا, اور پھر جب رکوع میں جائے گا کہے گا سبحان ربی العظیم, پھر اس کو عظیم جانے, پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس کو اعلیٰ جانے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر تصور نہیں جائے گا, نماز ہی میں تصور رہے گا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز کو شاید کوئی بوجھ سمجھتے ہیں, کچھ قرض سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے ادا کرنا ہے, جلدی جلدی کوئی چیز اٹھا کر پھینکنی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رب کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے. رب کو رب جان کر, اس کو خالق, اس کو مالک, اس کی صفات پر غور کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ کو لطف بھی آئے گا, سرور بھی آئے گا. پھر وہ نماز ایسی ہوگی کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پاس سے شیر گزر جائے, نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پاس سے دریا گزر جائے, طوفان آ جائے, بندہ نماز میں ہی جو ہے وہ مستغرق رہتا ہے, اسے کسی اور کا خیال تک نہیں گزرتا. بالکل بالکل. اور یہ جو آپ نے بات کی اس پہ مجھے حضرت علی کا واقعہ یاد آیا تھا. پروفیسر صاحب آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی, بڑی یہ ایک ضروری بات ہے. میں جو ابھی میرا سوال ہے وہ شاید ابھی بھی وہی ہے. بہت لوگ اپنی طرف سے پوری توجہ کر رہے ہوتے ہیں نماز پہ, لیکن اس میں آپ سب بات اٹھا سکتے ہیں جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے. پوری توجہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں بے ایمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا نوید بھائی جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا.
میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پوری توجہ دے رہے ہوتے ہیں, 100% ان کا دھیان اسی طرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے, میں نے اس کو دیکھنا ہے, میں نے اس کی عبادت کرنی. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں آپ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے, آپ کے دماغ میں کچھ پکچرز آ رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دیکھیے یہ خیالات, سوچ, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. جب تک آپ کا دماغ زندہ ہے جو سوچے گا, خیالات آئیں گے. ان خیالات کو آپ ایک دم اپنے ذہن سے جھٹک نہیں سکتے. بالکل. خیالات آنا, ان کو روکنا, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. خیالات آئیں گے, لیکن جب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں, لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ انسان کی نیچر ہے, انسان ایک کسی چیز پر 10 منٹ سے زیادہ توجہ نہیں دے سکتا. آپ اپنے دماغ کو خالی نہیں کر سکتے, خیالات تو رہیں گے, اور یہ خیالات وسوسے میں نہ بدل جائے. بالکل. انسان بہک نہ جائے, ایسا نہ ہو جائے خیالات میں آگے نکل جائے اور اسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں نے کتنی نماز پڑھی کتنی نہیں پڑھی, اور یہ بھی احساس ختم ہو جائے میں نماز میں ہوں. ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہہ رہے یا رسول اللہ میں نماز میں مجھے میں سوچتا بہت ہوں, میری سوچیں بہت آتی ہیں. رسول اکرم فرمایا جب وسوسے سے آئے آپ اپنی بائیں جانب تھوک دیا کرو. تھوکنا مطلب اعوذ باللہ پڑھ, اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے تھوک دو. صحابی فرماتے ہیں جب مجھے خیالات آنے شروع ہوئے اور میں نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان ایسا سے پڑھ کر تھوک دیا, خیالات چلے گئے. یہ خیالات جو ہے یہ شیطان, جب دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اکرم فرمایا جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے شیطان آ جاتا ہے, آ کر پھر نمازیوں میں وسوسے ڈالتا ہے. حتیٰ انسان لا یدری کم صلی, یہاں تک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی نماز پڑھی اس نے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا رسول اکرم صلی خود نماز میں تھے, وہ شیطان جو نماز پر مقرر, اس کا نام خنزب, نبی اکرم فرمایا اس کا نام خنزب ہے, تو اس نے آ کر اللہ کے رسول پر تشویش شروع کر دی. نبی اکرم نے اسے پکڑ لیا, اللہ کے رسول ہے, اللہ کا نبی وہ دیکھتا جو ہم نہیں دیکھتے, وہ سنتا جو ہم نہیں سنتے, وہ تو اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں, لیان مدینہ, کل صبح ہو تو مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں. لیکن تذکر تو دعا اخی سلیمان, میں حضرت سلیمان کی دعا یاد, انہوں نے اللہ سے کہا رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہ نہ ملے. کہ ان کی بادشاہ جنوں پر بھی تھی, اگر جن کو میں پڑھی باندھ لیتا گویا کہ میں نے جن اپنے قابو میں کر لیا, ان کی دعا کی مخالفت رسول چھوڑ دے. تو یہ خیالات آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن خیالات میں بہک جانا انسان بہت آگے, جب بہکے ہو جائے اعوذ باللہ پڑھ کر فوراً اپنی بائیں طرف تھوکے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, وہ خیالات ختم ہو جائے گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سر جی بالکل. نماز میں آنے والے وساوس کے حوالے سے مفتی نوید عباسی صاحب نے, پروفیسر یونس صدیقی صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے. جب نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس بارے میں بھی کچھ دل چاہتا ہے بات کر لیں. نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. بالکل. زمین کا فرش بنایا گیا, آسمان کی چھت بنائی گئی, سورج چاند ستاروں کے فانوس جلائے گئے, نالے نہریں اور دریا بہائے گئے, کھیتیاں باغات اگائے گئے, سردی گرمی خزاں اور بہار کے موسم بنائے گئے انسان کے لیے, اور انسان کو بنایا گیا رحمان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
इबादत का दायरा बड़ा वसी है। रोज़ा रख रहे हैं, ये इबादत, सदक़ात खैरात ज़कात देते हैं, ये भी इबादत, हज उम्रा भी इबादत, ज़िक्र अज़कार भी इबादत, तस्बीह हो तहलील भी इबादत, पाकीज़ा और उम्दा गुफ्तगू भी इबादत, रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू भी इबादत। लेकिन कामिल तरीन सूरत जो है ना वो नमाज ही है। रोज़ों में देखें उसमें रुखसत है, यानी 1 महीना फ़र्ज़ है, बाकी 11 महीने। ज़कात साल में 1 बार फ़र्ज़, बाकी पूरा साल रुखसत। हज ज़िंदगी में 1 बार फ़र्ज़, बाकी पूरी ज़िंदगी रुखसत। लेकिन नमाज ऐसी इबादत है, कोई साल ऐसा नहीं, कोई महीना ऐसा नहीं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नमाज फ़र्ज़ ना हो। एक दिन में 1 बार नहीं 5 बार फ़र्ज़ है। मर्द पर भी फ़र्ज़, औरत पर भी फ़र्ज़, बूढ़े पर भी फ़र्ज़, जवान पर भी फ़र्ज़, हज़र में भी फ़र्ज़, सफ़र में भी फ़र्ज़, अमन की हालत में भी फ़र्ज़, जंग की हालत में भी फ़र्क। नमाज के बारे में हुक्म है, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़, रुकू सजदे नहीं कर सकता इशारे से पढ़, मस्जिद नहीं मिलती तो ज़मीन पे पढ़, ज़मीन पे नहीं तू बहरी जहाज़ में है तो पानी की लहरों पे पढ़, हवाई जहाज़ में परवार कर रहा है तो हवा के दोश पे पढ़। जब तक जिस्म में जान, दिलो दिमाग में ईमान है, नमाज पढ़नी है, क्योंकि इसके बगैर कोई ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। इस्लाम बच्चों पे अहकाम तारी नहीं करता, लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है, इसमें बच्चों के बारे में भी हुक्म है। आपने फरमाया मुरू औलादकुम व अबनाउ साब सिनीन, जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए ना उसको नमाज की तलकीन करो। 10 साल का हो गया नहीं पढ़ता ना तो उस पर सख्ती भी करो ताकि इब्तदा से ही उसके दिलो दिमाग में ये बात रच और बस जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बाबती फरमाया बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, बंदे मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज बड़ी आसानी से फ़र्क करके दिखा देती है। एक ही बाज़ार में 4 मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों की दुकानें हैं, उनमें एक हिंदू है, एक ईसाई है, एक सिख है, एक मुसलमान है। करीबी मस्जिद में आज़ान होती है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह। हिंदू जिस तरह तिजारत कर रहा है वो करता रहता है, सिख जिस तरह काम काज करता है वो करता रहता है, ईसाई अपने मामूलात को जारी रखता है, लेकिन मोमिन उसी वक्त सोचता है मैंने बड़ी तिजारत कर ली, बड़ा मुनाफा कमा लिया, अब मुनाफा कमाने का नहीं बल्कि जन्नत खरीदने का वक्त आ गया। सुभान अल्लाह। वो इसी सब बात कुछ पे छोड़ के छोटा इधर सा आ जाता एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मजे। जिक्र करे जिक्रे मुस्तफा ना करे खुदा का जिक्र करे जिक्रे मुस्तफा ना करे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे दरे रसूल पे दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता ना करे कोई सवाल करे और वो अता ना करे कहा खुदा ने कहा खुदा शफात की बात महशर में कहा खुदा ने
شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش رہیے، خوش رہیے۔ اور یاسر کا یہ آپ ایک زبردست انداز سن رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں نعت، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، کامیاب کرے۔ میں ایسے ہی سوال کر رہا ہوں آپ کا، جس کا دل کرتا ہے، جس کو جہاں سے بات سمجھ آتی ہے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں۔ نماز کے ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے جو نماز ہے وہ اس میں آپ ایک الگ جگہ تک پہنچ جائیں، ایک بندگی تک پہنچ جائیں، ایک اللہ کے عشق میں آپ بس آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو دنیا کا، جیسے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا کیا جائے اس کے لیے، کیا اس کے لیے ٹریننگز ہیں۔ مطلب اوبویسلی دیکھیں انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ میں ابھی جب حضرت آدم اور اماں حوا کی بھی بات کر رہا تھا تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، سو عام زندگی میں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا کیا ہم ان کی کیا پریکٹسز ہیں جس پہ ہم جا سکتے ہیں؟ حنیف بھائی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جہاں تک انبیاء کرام کی بات ہے تو انبیاء کرام سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، ان سے ظہول ہوتا ہے۔ ظہول کا یہ مطلب ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پڑے ہوئے یہ اس کو بچانا ہے، لیکن میں کسی اور میرا کوئی دوست آ گیا، میں محبت میں کھڑا ہو گیا، میں کہوں ماشاءاللہ، تو اس کو ٹھوکر لگی اور یہ ٹوٹ گیا۔ خطا اور غلطی یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور اس کو میں جان بوجھ کر ٹھوکر مارا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ پہلا تو ہم اپنا یہ کلیئر کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نماز کے اندر، دیکھیں نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم عبادت کی طرف جاتے ہیں تو نفس اور شیطان یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہر اس چیز سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری نماز کے اندر یکسوئی، متانت اور خلوص آ جائے۔ یہ جو وسوسہ آپ نے کویسچن اٹھایا، یہ ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ کسی جھگی کے دروازے پر، کسی کٹیا کے دروازے پر کوئی گارڈ کھڑا ہو، بینکوں کے دروازے پر گارڈ کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ اچھی بات، اچھی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جھگی ہے، وہ جو کٹیا ہے جس کے اندر جھونپڑی ہے، اس کے اندر خزانہ ہی نہیں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہاں ڈاکو کا خطرہ بھی نہیں۔ اور بینک کے اندر خزانہ ہے، دولت ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے۔ تو جہاں جتنی زیادہ ایمان کی پاور ہوگی، جتنا زیادہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی قربت نصیب ہوگی، اتنا زیادہ شیطان اور نفس کو اس بندے پر حملہ ہوگا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ ہمیں ایسے ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ویسے تو عام طور پر ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ جو بالکل ناقابل بیان ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ بعض اوقات تو ہمیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں، یعنی ایسے ایسے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا واقعی تمہیں آتے ہیں ایسے؟ یا رسول اللہ ایسے آتے ہیں خیالات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا ایمان سلامت ہے۔ اللہ۔ تو یہ جو نماز کے اندر وساوس کا یا نکمے گندے گندے خیالات کا آنا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایک چیز کا ایک انڈیکیشن ہے، اس کا سائن ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایسی دولت رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کو نہ بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو کہا تھا نماز کے اندر خلوص،
اس کی جو سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ خوف ہو انسان کے اندر. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جس وقت مصلی نماز پر جاتے تو آپ کے جو شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم پہلے کانپتا اور آپ کے چہرے پر زردی آ جاتی. تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ شہر خدا ہیں اور جب مصلی پہ جاتے ہیں تو آپ ایسے لرزتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ زردی آتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ علی تو کس بادشاہ کونین کے دربار میں آ کر کھڑا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو کیفیات ہیں، یعنی انسان کے اندر خشیت، خوف الہی، یہ جس وقت انسان کے اوپر طاری ہو تو پھر وہ خلوص اور وہ یکسوئی بھی انسان کو حاصل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، صحیح ہے واقعہ ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے عظیم تابعی ہیں جنہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. حضرت زبیر کے بیٹے، وہ ان کو بیماری لگ گئی، بیماری العقلہ، یہ ایسی بیماری جو جسم کو کھاتی ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا جسم کے اندر بہت زخم ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے. تو آپ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا تھے ملنے کے لیے، تو اسے یہ بیماری ان کے ساتھ وہاں ہوئی. تو حکیموں نے کہا کہ حضرت پاؤں کاٹنا پڑے گا، پاؤں کاٹنا پڑے گا اگر آپ زندگی چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت کہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو کہنے لگے ہمیں آپ دوائی پلائیں گے جو آپ کو بے ہوش کرتے، تو پھر ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے. تو وہ شراب کیا ہوگی، یعنی کچھ چیز ایسی پلائیں گے آپ کو جیسے. تو فرمانے لگے میں ایسی چیز نہیں پیوں گا جس سے میری عقل چلی جائے. اگر تم میرا پاؤں کاٹنا نہیں چاہتے ہو، جب میں نماز میں کھڑا ہوں میرا پاؤں کاٹ دیں مجھے پتہ نہیں چلتا، اللہ، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. سبحان اور واقعی بھی بتایا انہیں، ان کی تصویر ہر کتاب میں موجود ان کی، جی مفتی کہ وہ واقعی ایسا ہی ہوا. جی جی سمجھنا، انہیں پاؤں کاٹ دیا اور نماز میں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس عبادت کا ذکر چھیڑا ہے جو اللہ نے اس امت کو دی بھی تو زمین پہ نہیں، اپنے مصطفیٰ کو آسمانوں پہ بلا کر. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. اور آپ نے اس عبادت کا ذکر چھیڑا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خود اتنی فکر لاحق رہتی کہ دنیا کے اندر آج کوئی بھی انسان ہے وہ جتنا مرضی اپنے باپ حق پر نافرمان ہو مگر وہ اپنے والد کی آخری خواہش ضرور پوری کرتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے، فانی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کی آخری وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میری قوم، میرے ماننے والو، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. قرآن کریم کی جو مدنی صورتیں ہیں ان میں 86 مرتبہ، 86 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے. مکی صورتوں کے اندر 64 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے. صرف سیاہ ستہ کی کتب میں 1200 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے. یہ اتنا، اگر صرف ایک مرتبہ بھی اللہ فرما دیتے تو تب بھی نماز ہم پہ فرض تھی. آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی فرما دیتے کہ تم پر نماز فرض ہے تو تب بھی نماز ہم پر فرض تھی. یہ نماز کیوں فرض ہے؟ آج ہم برائیوں میں مبتلا ہیں. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کا واضح طور پر آسان مطلب کیا نکلا کہ برائی ایک جدا چیز ہے، نماز ایک جدا چیز ہے، اور جو نماز اختیار کرے گا اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں رہے گی. بالکل. اور آپ اگلی بات دیکھیں کہ نماز ہی واحد عبادت ہے جس میں سراسر عاجزی ہے. آپ جب کسی کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو سرنڈر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ پہلے قبول فرما دیتے ہیں، میرا بندہ میرے سامنے سرنڈر ہو گیا. پھر ہاتھ باندھ کر آپ اس کی تسبیح شروع کرتے ہیں، تحلیل شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا قرآن شروع کرتے ہیں. اور جب یہ تسبیح کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو 7 فرشتہ کھڑا ہوئے تھے، کہتا ہے حمدنی عبدی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، 7 فرشتہ کھڑا کہتا ہے مجدنی عبدی. وہ ہر بات پہ جواب دیتا جاتا ہے. جیسے ہی جا کے بندہ کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین،
تو ساتھ فرشتہ کھڑا کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لک ما سألتا، آج تم مجھ سے جو بھی مانگو میں تمہیں دے دوں گا. سبحان اللہ. مگر بتائیے کہ نمازیں ہیں کہاں؟ اس کے بعد بندہ جب کسی اور کے سامنے جھکنا چاہتا ہے نا، اور بھی سرنڈر ہونا چاہے، تو کہتے ہیں جی فلاں بندہ میرے سامنے گھٹنوں پہ آ گیا. اگر بندے کو ترس آئے تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو انسان کے رکوع قیام قعود پر انسان پر ترس نہیں آئے گا. جب گھٹنوں پہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی جو عشق ہے، محبت ہے، جنون ہے، عاجزی ہے، اسی پہ بس نہیں ہوتی ہے. کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا زمین پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ آپ زمین پہ کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہاں علماء نے بڑی حکمت کی بات لکھی. فرمایا دیکھیں جی نماز کے اندر ہر چیز ایک ہے، قیام ایک ہے، قاعدہ ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں. اب آپ اور میں جب سجدہ کرتے ہیں نا تو اللہ کے عشق میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک سجدے سے واپس اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میرے تیرے سامنے جھکنے میں یہ سجدہ حائل ہو گیا، اگر یہاں سے آگے بھی جھکنے کی کوئی جگہ ہوتی تو میں اور بھی تیرے سامنے جھک جاتا. اللہ کہتے ہیں اور نہیں جھک سکتا، ایک سجدہ تو اور کر لے. ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ جی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور 10 سال کے بچے پر سختی کا حکم دیا ہے. میرے خیال میں سارے علماء بیٹھے ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے. اب مجھے بتائیے کہ 10 سال کے بچے پر تو آپ نے نماز کے معاملے میں سختی کرنی ہے، لیکن آپ جو 25 سال والا نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ 30 سال والا جو نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ دانستہ طور پر نماز ترک کرے، چھوڑ دے، گویا اس نے دار کفر کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے. اور فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آہستہ آہستہ نفاق کی طرف بڑھتا رہتا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں نماز نہیں آتی، ہماری جو کیفیت بازار میں ہے وہی مسجد کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز کے فرائض کا نہیں پتہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، واجبات کا نہیں پتہ کتنے کون کون سے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، مکروہات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. بس جس دن یہ امت نماز پہ آ گئی اللہ کی مدد ان کے دروازے پہ آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات ہے. اور اکثر نا یہ سوال ینگ جنریشن میں بھی بہت زیادہ مطلب آن اے پازیٹیو سائٹ ڈسکس ہوتا ہے. اور میں نے سنے یہ باتیں میں نے سنی ہیں، اور آپ اوور ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں ایک ایسی مزے کی بات ہے کہ فجر میں جو ہے وہ اتنی رکعتیں ہیں اور ظہر میں اتنی ہیں، عصر میں یوں ہے، مغرب میں ایسے، اور عشاء میں سب سے زیادہ ہے. سو پوری ایک جو ہے اس کے اندر ایک بنایا گیا پورا حساب کتاب کہ بھائی آپ انڈرسٹینڈ کریں. اچھا وہ جو ایک بات ہے کیا وہ سچ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے بہت نمازیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین. دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر میرا خیال ہے کئی محفلیں بھی کم ہیں کہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھ بھی سکیں اور بیان کر سکیں. نماز کے 2 پہلو ہیں جس طرح سے باقی تمام عبادات کے ہیں. ایک ہے اس کے احکام کہ آپ نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی، کیسے پڑھنی ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے اور کہاں پر سلام پھیر کر نماز ختم کرنی ہے. یہ اس کے ظاہری احکام ہیں. ان ظاہری احکام کا تعلق آپ کے بدن اور اعضاء و جوارح کے حرکات اور سکنات کے ساتھ ہے. یعنی آپ کا بدن جھکتا ہے، آپ کی پیشانی زمین پر لگتی ہے، آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کچھ اذکار پڑھتے ہیں. ان تمام ایکسرسائزز میں آپ کا بدن فعال ہوتا ہے قبلہ رخ ہو کر. یہ اس کا ایک پہلو ہے. جب تک معاشرے کے اندر یہ پہلو زندہ رہے گا انسان کبھی بھی برائیوں سے رک نہیں سکتا، چونکہ یہ چیزیں ظواہر ہیں. اصل وہ چیز جو انسان کو نماز کی روح کے مطابق ڈھالنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ اس نماز کے اندر موجود معرفت اور نماز کے اندر موجود روح ہے، نماز کے اندر موجود وہ چاشنی ہے، نماز کے اندر موجود وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور خدا کی ذات میں گم ہو جاتا ہے. نماز چونکہ تمام عبادتوں میں سب سے بہترین وہ عبادت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے والی اس عبادت میں یا اللہ کا قرب عطا کرنے والی اس عبادت میں جو سب سے بہترین کیفیت ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے.
جس میں انسان اپنے جسم کے سب سے بہترین حصے کو مٹی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز، اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری اور اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس نماز کے اندر اگر وہ روح پیدا ہو جائے جس کا اظہار ہم نماز کے الفاظ میں کر رہے ہیں، تو وہ کیسے پیدا ہو؟ جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر، تو اس اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ باقی تمام طاقتوں کی نفی کر رہا ہوں اور شعوری طور پر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اللہ اکبر کہوں لیکن میرے دماغ میں شیاطین اور طاقتیں موجود ہوں تو پھر اللہ اکبر لفظ ہے، روح نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمتوں اور اس کی سبحانیت اور پاکیوں کی گواہی دے کر میں جھکتا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں عملاً کہ میں صرف اس رب کے سامنے جھک رہا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں جھک رہا۔ لیکن جب میرا بدن یہ کام کرے اور میری روح اس بات کی گواہی نہ دے تو میں عملی زندگی میں جیسے ہی نماز سے باہر آؤں گا پیسے والے کے سامنے جھکوں گا، شہرت والے کے سامنے جھکوں گا، طاقت والے کے سامنے جھکوں گا، کسی ایسے شخص کو جس کو میں اپنے آپ سے زیادہ پاورفل سمجھتا ہوں اس کے سامنے جھکوں گا۔ تو یہ جو جھکنے کا عمل ہے اگر صرف جسمانی ہو تو اس جسمانی عمل سے فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن اس فرضیت کی ادائیگی کے نتیجے میں جو انسان کو عروج ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ انسان کے عروج کا ذریعہ اس کا باطن ہے، اس باطن کا بہترین ذریعہ ان کلمات کے اندر موجود وہ مفاہیم ہیں جن مفاہیم کی گواہی کے لیے روح کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے۔ بدن ہے محراب میں لیکن روح نہیں ہے، انسان کی عقل اور انسان کی سوچ اور انسان کی توجہات نہیں ہے۔ ابھی مولانا نے حدیث پڑھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی حدیث پڑھی غالباً آپ نے، ہاں آیت پڑھی، معذرت آیت پڑھی۔ اسی طرح سے دوسری وہ حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمن۔ اب انہی دو چیزوں کو سامنے رکھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے؟ منکرات یعنی برائیوں سے، فحشاء یعنی بیہودگیوں سے نماز بچاتی ہے۔ اگر بچاتی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے انسان ٹی وی کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے فحشاء کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے باہر نامحرموں کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس کی نگاہیں نامحرموں کو کیسے تلاش کر رہی ہوتی ہیں؟ اس نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ جھوٹ کیسے بول رہا ہوتا ہے، بالکل بالکل، غبن کیسے جھوٹ کر رہا ہے، ہوتا ہے، تہمت منافقت ہے، کیسے کر رہا ہوتا ہے، غیبت ہے، ظلم غیبت ہے، کیسے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر نہیں بچا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی صورت تو ہے، روح نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اس لیے اگر ہماری نماز کے اندر وہ روح پیدا ہو تو اس روح کے آنے کے بعد پھر یہ نماز انسان کو پر عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں معراج المؤمن کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے، ہم اس بات کے قائل ہیں جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، جسم کے ساتھ۔ اگر اللہ کے نبی جسم کے ساتھ معراج خدا میں جا کر اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں تو نماز کی کیفیت کو اسی نبی نے معراج المؤمن کہہ کر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم جسمانی طور پر تو جا نہیں سکتے لیکن تمہاری روح پہنچ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب تمہاری نماز ویسی نماز ہو۔ تو یہ جو نماز ہے اگر انسان کی روح کو اس طرح سے نورانی کر سکے کہ وہ جو کلمات اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہے اس پر اس کی روح گواہ ہو، شاہد ہو، اور وہاں پر شہادت دے کہ ہاں جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں اس پر میں پورا بھی اتر رہا ہوں، تو پھر وہ شخص کبھی بھی نماز سے باہر آ کر وہ کام نہیں کر سکتا جو 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ آ کر اس نے اس کے خلاف گواہی دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب جی ایمان افروز ایک واقعہ ہے، ذرا عرض کر دوں۔ سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کی بابت آتا ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے بازار حسن میں چلے گئے اور طائف کی جو چیئر پرسن تھی اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئی، کہنے لگی بڑے میاں کیا بات ہے؟ فرمانے لگے بی بی میں آج رات آپ کو بک کرنا چاہتا ہوں۔ حیران ہوئی کہ اللہ کے ولی، یہ صورت اور بات کس طرح کی، لیکن پھر سوچنے لگی کہ میرا تو کام ہی یہ ہے، حامی بھر لی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے ساتھ لے کے آئے، اپنے حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بی بی اندر پانی کا ٹپ رکھا ہے، اس سے جا کے وضو کر لو، اور ساتھ چٹکنی پہ کپڑے لٹکے ہوئے بہنگم سا لباس پہن کے وہ کپڑے پہن لو۔ اس نے حکم کی تعمیل میں یہ کیا۔
2 मसल्ले थे, एक आगे बिछाया एक पीछे, कहा बीबी जैसे मैं करता जाऊं ऐसे तुम करती जाना। इधर अल्लाह का वली नमाज पढ़ रहा है और वही आयत जो अभी बार बार पढ़ी गई ज़ुबान पे आई, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकते हैं। अल्लाह के वली की आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी, ज़ारो कतार रोते हुए अर्ज़ करते हैं परवरदिगार आपका कुरान सच्चा है कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। नमाज मैंने पढ़ा दी, हदायत की राह पे आप गामज़र फरमा दें। उसके दिल पे चोट लगी, उसकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए, ताइब हो गई और सुबह के वक़्त बाज़ार में सारी तवाइफों को इकट्ठा करके रात वाला वाक़या बताया, वो सारी ताइब हो गई और अल्लाह की बंदगी में मसरूफ़। क्या बात, क्या बात। शाह साहब, नमाज के हवाले से बात हो रही है, रमज़ान भी है, गर्मी भी है और लोगों की थोड़ी हिम्मत जो है वो जवाब भी दे रही होती है कुछ लोगों की, तो उसके लिए अगर कुछ आप बताना चाहें कि नमाज पढ़ने के बाद या वैसे सारा दिन तस्बीह के तौर पे क्या चीज़ पढ़ते रहें ताकि थोड़ी तक़वियत मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के हवाले से भी मैं अपना एक हिस्सा डालता हूँ कि अवामुन नास में क्या है कि एक तादाद है जिनको वज़ू के शराइत, वज़ू के फ़राइज़, वज़ू का तरीका ही नहीं पता। इसी तरह अवाम में नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़ ही पता नहीं। फिर दूसरा, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान के तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं। कई दुनियादार और एक तादाद में ऐसे अल्फाज होते हैं उनके कुरान के मखारिज और तलफ़्फ़ुज़, जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं आपका कुरान ही दुरुस्त नहीं है तो आपको नमाज की लज्जत कहाँ से मिलेगी? आपका वज़ू ही कामिल नहीं हो रहा जो नमाज के लिए शर्त है, तो आपका नमाज में दिल कहाँ से लगेगा? इसी तरह ज़बान और दिल का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप गाली ज़बान से देते हैं, दिल सिया होता है। आप ज़बान से किसी झूठ बोलते हैं, दिल सिया हो रहा है। तो ज़बान और दिल का, तो दिल जब सख्त हो जाता है। इसी तरह अब दूसरी तरफ आ जाए, आप कुरान की तिलावत ज़बान से करें मगर दिल उजाला हो रहा है, तो ज़बान और दिल का बड़ा ताल्लुक़ है। जब दिल हमारा सख्त हो जाएगा गुनाहों की नहूसत से, तो फिर इबादत में, अज़कार में दिल नहीं लगेगा। इसी तरह कई लोग वज़ाइफ पूछते हैं, उनका कुरान ही दुरुस्त नहीं होता। जब वो तलफ़्फ़ुज़ से कुरान नहीं पढ़ेंगे, मखारिज से पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वज़ाइफ का असर नहीं होगा। इसी तरह नमाज की पाबंदी अगर नहीं करेंगे, क्योंकि नमाज है, ये सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज है। सबसे बड़ा तावीज़ ये है कि 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाए। लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, अज़कार पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई नमाज की बरकत से तो दुआएं कबूल होंगी। जब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो आपके अज़कार वज़ाइफ क्या काम करेंगे? तो मैं समझता हूँ आज हमारा ये पूरे पैनल से पैगाम है कि सबसे बड़ा पीर भी वही है, सबसे बड़ा वजीफ़ा भी यही है, सबसे बड़ा तावीज़ भी ये कि 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। और नमाज के लिए ज़रूरी है, कुरान का महीना है, हम अपना कुरान दुरुस्त करें। तो इसके लिए मैं आसाब के लिए, आपने कहा कि आदमी एक्टिव रहे, कमज़ोर ना हो, निढाल ना हो, तो बड़ा आसान वजीफ़ा सबके लिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कलिमात में 99 आफतों, मुसीबतों, बलाओं से निजात है। ला इलाज मर्ज़ में शिफा है। हम बातों का शैतान को भगाने के लिए पढ़ते हैं, ये खाली इसके लिए नहीं, कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, इबादत में ताकत हासिल करने के लिए, आसाब मजबूत करने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है कि इसको कसरत से पढ़े। आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर लो हो रहा है, आसाब कमज़ोर हो रहे हैं, आप अल्लाह की ताकत और कुव्वत पर यकीन रखते हुए पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बार बार पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, इसकी कसरत करें, आपके आसाब भी इंशाल्लाह मजबूत होंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि आपको रोज़े का भी एहसास नहीं होगा, इंशाल्लाह ईमानी ताकत और कुव्वत अल्लाह को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रुखसार की बातें, आओ के करें उन
لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں چاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں زہرا و علی کی حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں زہرا و علی کی حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں زہرا و علی کی ہر رنگ میں ہے سیرت کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں کہو سرکار کی باتیں بزم ہے شمس دہا کی بات کرو ستارہ رخ بدہا کی بات کرو اور نکیر بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آپ ساتھ دونوں جہاں
نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. تیری بات کرتے کرتے اور تیرے شہر میں آؤں, تیری نعت پڑھتے پڑھتے آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان کمال محفل انہوں نے مل کے, بہت زبردست, بڑا سما باندھ دیا. سیریسلی سرکار کی باتیں. سبحان اللہ. آپ سبھی یہاں موجود ہیں, نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور کافی سارے ایسے سوالات آپ کے بھی ذہنوں میں رہتے ہیں. میں میرا دل کر رہا ہے, ابھی ایک بن گئی ہے کیفیت بن گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حسن لازوال تھا کہ ویسے تو ہماری عمر بڑھتی ہے, پہلے چہرے کی تازگی اور ہوتی ہے, جب جوانی آتی ہے اور رنگ ہوتا ہے, بڑھاپے میں جھریاں آتی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں رسول خدا کے حسن میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, قیامت والا دن جب آئے گا, حشر کی تلخیوں سختیوں کے اندر ہر چیز اپنی حقیقت اور اصلیت کو کھو دے گی سوائے دو چیزوں کے, ایک تمہارے نبی کا چہرہ اور دوسرا قرآن. یہ دونوں اسی طرح سے تر و تازگی سے آئیں گے. اور یہ جو نماز کی بات آپ کر رہے ہیں, ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, تو جو حضور کے صحابہ تھے ان کا عجب مزاج تھا. ایک صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے اوپر تھوڑی سی آپ سے کمزوری رہ گئی, آپ تشریف نہیں لے جا سکے, تو حضور ان سے ناراض ہو گئے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کلیئرنس نہیں آئے گی اس وقت تک بھائی اس سے کوئی بات نہیں کرے گا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں کہ حضور آگے مصلی پہ ہوتے تو کن تو اسار کو نظر الی وجہ رسول اللہ, میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں چوری چوری چہرے رسول ہی تکتا رہتا. اب اس ادا کو کیا نام دیں گے کہ عبادت الہی ہے, عبادت خداوندی ہے, اور صحابہ کرام چہرہ رسول اللہ کا تک رہے ہیں. اور پھر یہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں, اللہ کے نبی نے بلایا, بلاؤ فلاں کو, آواز لگئی, تو صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے, خیال آیا کہ بھئی جاؤں یا نہ جاؤں, جاؤں یا نہ جاؤں, کیونکہ نماز اللہ کی ہے, بلاوا رسول اللہ کا ہے. اللہ. تو جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ میں نے جب تمہیں بلایا کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو دوڑ کے جاؤ. تو اب یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. تو بہرحال وہ حسن و جمال کی بات بھی میں نے کہا تھوڑا سا بارگاہ رسالت میں حاضری ہو جائے. اس کے صحابہ کی بات اگر اجازت ہو, کہہ رہے تھے گویا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. واہ 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 واہ, عجیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق صحابہ پر بات آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز صحابہ اکرام کو سکھلائی نا جی, وہ کیسی نماز تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے, اور وہ باغ کے اندر وہ کنواں بھی موجود ہے کہ صرف 2 رکعت پہ اس کا پانی نکلوا لیا. ابھی 2 رکعت پڑی نہیں, مکمل نہیں ہوئی, پہلے وہ خشک شدہ کنویں سے پانی نکل آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب بہت زیادہ بیمار تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کو, ایک آپ کے دائیں کندھے پہ دوسرا بائیں کندھے پہ آپ کو لے جا رہے ہیں. تو آپ کا منظر جو حدیث میں بیان کیا گیا, آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے, مگر اس حال میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. تو یہ نماز کی اس قدر پابندی کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میسج کیا دیا, پیغام کیا دیا کہ نماز اگر میں اس طرح نہیں چھوڑ رہا ہوں تو تمہیں بھی نہیں چھوڑنی, مجھے معاف نہیں تو تمہیں بھی معاف نہیں ہے. اور نماز صحابہ کرام نے اس طرح پڑھی. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن شیطان نے رات کو سلا دیا کہ سوئے رہیں. اگلے دن جلدی اٹھانے کے لیے آ گیا. کہا تم کیوں آ گئے بھائی جلدی اٹھانے کے لیے؟ تو تم تو کہا کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں.
کہا کل آپ کو میں نے سلا دیا تھا نا، تو جو اللہ نے وہ سو گئے آپ میرے سلانے کی وجہ سے، جو انوارات کی برسات اللہ نے آپ پر کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ آپ کو ملے۔ تو صحابہ اکرام ایسی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حفیظ طائب کے بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ جب آخری وقت میں ان کو اس حال میں کہ ہر طرف اہل بیت اعظام کے معصوم بچوں کا خون بکھرا پڑا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا اے حسین آپ اس حال میں بھی اللہ جل شانہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میری نانی خدیجہ نے میرے نانا کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے، میرے نانا مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا ہے، میری اماں نے چکی پیس کے قرآن پڑھا ہے، میرے بابا علی نے خیبر میں قرآن پڑھا ہے، میرے بھائی حسن نے زہر کا خنجر کھا کے قرآن پڑھا ہے، مجھ حسین کو کیا ہوا کہ میں آج سجدہ نماز قرآن چھوڑ دوں؟ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کہ اللہ فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نماز کے سلسلے میں ایک بات جو اہم ہے، جو انسان کی زندگی میں جس کا ظہور ہوتا ہے، حضرت مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، الصدقۃ برہان والصلاۃ نور، کل یصبح وہو یغدو یبیع نفسہ اما للجنہ اما للنار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہاں اس کی ذاتی غرض نہیں ہے، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اللہ سے محبت ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ اپنا مال وہی خرچ کرتا ہے جہاں اسے فائدہ ہوتا ہے، اور اپنا مال انہی پر خرچ کرتا ہے جن سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور نماز جو نور ہے، آپ دیکھیں نور، یہ 50 سال تک انسان میں جوانی کا اثر رہتا ہے، چہرے پر جوانی کا اثرات رہتے ہیں، 50 سال کے بعد نور صرف اسی چہرے پر ہو جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ بالکل۔ تو نماز نور ہے، جو اس نماز نہیں پڑھتا اس نور سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح یہ نماز قیامت والد نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصل بھائی، سب سے پہلے جو نماز ہوئی حضرت امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی اور سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تین حضرات نے پہلی نماز پڑھی۔ سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ بعد میں بیان کیا کرتے تھے کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں بھی اس دن جو ہے وہ نماز پڑھتا۔ اور آپ دیکھیے کہ کن حالات میں نماز پڑھی۔ ان حالات میں پڑھی کہ جب سارے لوگ عجیب سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ حضرت علی کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، اور وہ نماز کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو آج ہمیں اس نماز کو دیکھنا چاہیے کہ کفر کے اس ماحول میں جب سارے مخالف ہیں، نبی علیہ السلام کی نگاہ کسی دنیا دار پر نہیں ہے، پروردگار پر ہے، اور وہ پروردگار کے سامنے جھک کر یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میری مدد فرما، میں اس معاشرے کو شرک سے پاک کر دوں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جزیرہ نما عرب پورا شرک اور کفر اور بت پرستی سے پاک ہوا۔ یہ وہ دعائیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے مانگی، علی و خدیجہ نے اس پر آمین کہا، اللہ نے ان کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خزانے ہیں جی، بالکل یہ ملتے رہنے چاہیے۔ چونکہ نماز کے والے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اس کو پریکٹیکل لائف میں ہم کیسے تصور کریں کہ نماز چند الفاظ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ روح کی پرواز کا نام ہے۔ میرا خیال ہے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسان جڑتا ہے زندہ ہو جاتا ہے، جو انسان کٹ جاتا ہے زندہ رہتے ہوئے وہ مر جاتا ہے۔
چونکہ انسان کی روح کی حیات اللہ سے جڑنے کے حوالے سے ہے، جڑا ہوا ہے تو زندہ ہے۔ اس کی مثال آپ کا موبائل ہے، موبائل کی چارجنگ جو ہے چاہے جتنی بھی ہو، اگر اس کا کنیکشن آپ کے مرکز سے قائم ہو تو آپ پوری دنیا سے رابطے میں ہیں، ورنہ جو ہے وہ ایک پتھر کی طرح کا آلہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان اس عالم میں اپنے مالک سے جڑا ہوا ہو تو جتنا بھی کمزور ہو طاقتور ہے، اور اگر جڑا ہوا نہ ہو تو جتنا بھی طاقتور ہو وہ کمزور ہے، اور جڑنے کا بہترین رستہ نماز ہے۔ اس لیے نماز کے حوالے سے تمام انبیاء کے ہاں نمازیں موجود تھیں، شکل و صورت میں اختلاف صحیح، لیکن تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، اور دین نے اس لیے نماز کو سب سے بہترین، سب سے زیادہ اہم، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سب سے زیادہ قیمتی عبادت قرار دیا ہے کہ شب و روز کے ان گزرتے لمحات میں جیسے ہی انسان کے دل پر گناہ کا زنگ آئے، اگلے سجدے میں اس زنگ کو وہ دھونے کی کوشش کرے۔ آپ چہرہ تو دھوتے ہیں، جا کے ہاتھ پاؤں تو دھوتے ہیں، مسح وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے جسم کی صفائی ہے، روح کی صفائی ان سجدوں میں ہے، اس توجہ ہے اللہ میں ہے۔ جب میں نماز میں ایک دفعہ کہتا ہوں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ بار الہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا، و اتوب الیہ، تیری طرف لوٹ رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان اس توجہ کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے کوئی وعدہ کر رہا ہوں، نماز میں یہ بات کہتا ہے، پڑھتا ہے، نماز سے باہر آنے کے بعد اس کو یقیناً یہ خیال آئے گا کہ میں ابھی نماز میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اب میں نافرمانی نہیں کروں گا، فجر کی نماز سے ظہر کے وقفے تک اس دوران میں اس وعدے کی پاسداری تو کروں گا۔ معافی مانگ رہا ہوں، لیکن ظہر سے اگر آپ اثر سمجھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہی توجہ، ورنہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اب اگر ظہر سے اثر، اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء کے درمیان اگر میں ان اپنے وعدوں اور الفاظ کی پاسداری کرتا ہوں تو پھر وہ نماز واقعی مجھے برائیوں سے روکتی ہے نا پھر۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نبی کریم نے فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اب اگر یہ نماز انسان کی قبول ہوتی ہے تو اس کے باقی تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اگر یہ قبول نہ ہو تو باقی تمام اعمال گئے۔ اس لیے کہ نماز ہی اصل عبادات کی تمام تر محوریت اور روح کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب العبد یوم الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے انسان کو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَإِن نجا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا باقی سارے اعمال میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو نماز اتنی اہم چیز ہے کہ انسان کی اس ہر عبادت آپ دیکھیں نا عذر کے ساتھ ساقط ہو جاتی ہے، لیکن نماز عذر کے ساقط نہیں ہوتی۔ سفر میں نماز پڑھیں گے آپ، جب تک آپ کی عقل، دماغ، سوچ، عقل ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ بالکل بالکل۔ میں شاہ صاحب ایک بچوں کے حوالے سے، جو ینگسٹرز ہیں ان کے حوالے سے ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مائیں بڑی پریشان رہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، باپ بھی کچھ پریشان ہوتے ہیں اگر وہ دھیان دے رہے ہوں تو کیا ان کو سجیسٹ کیا جائے؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ مائیں اپنے بچوں کے لیے کیا ایسی چیز پڑھیں کہ ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا راہ راست پہ آ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دیکھیں اصل چیز تو تربیت ہے، تربیت۔ ہاں، بچوں کی تربیت میں بھی کوشش کر لی نا، محلہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے تھوڑا سا، بچے کہاں گھر پہ ٹکتے ہیں آج کل۔ بالکل صحیح بات، اچھی صحبت کی طرف۔ بالکل۔ تو کیونکہ وظیفے کے ساتھ ساتھ اسباب پہ بھی ہمیں توجہ رکھنی ہے، تو اچھی صحبت، اور جب ہم قرآن و سنت سے اپنی اولاد کا تعلق رکھیں گے خود بخود ہماری اولاد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک اولاد ماں باپ کے ہاتھ و پاؤں چومتی ہے، سادہ سمجھتی ہے، اور جو بالکل دین سے دور ہیں وہ پھر اپنے والدین کو بڑھاپے میں ہولڈ ڈاؤن میں رکھوا کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے معاشرے کا حال ہے، اور سعادت مند اولاد جو ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی ہم قرآن و سنت، بینگا مسلم، قرآن و سنت کے مطابق تربیت کریں گے، یہ ہماری خدمت کو سعادت سمجھیں گے، پھر ہمارے فرمان پر عمل بھی کریں، ہماری بات پر، کیونکہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ماں باپ کی فرمان پہ بھی عمل کریں گے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کی بڑی پیاری دعا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے۔
رائے راست پر رہے. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. شوہر پڑھے یعنی گھر کا سربراہ پڑھے, مرد پڑھے, بہترین ہے کہ اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کو متقین کا امام بنا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, میری آنکھوں کا نور بنا تو اور متقین کا امام بنا. بڑی پیاری دعا ہے, سورہ فرقان کی آیت ہے. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز کے بعد اس کو ایک بار بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی, متقی اور پرہیزگار ہوگی. شاہ صاحب نے بڑی اچھی. شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے وظیفہ پڑھنے کا, بیچارہ مزدوری کرتا ہے, ماں کو وظیفہ بتائیں, وہ گھر میں بیٹھی ہوئی وظیفہ پڑھے. والدہ بھی پڑھے, والدہ پڑھے, سبحان اللہ, والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں. ہاں والدہ بھی پڑھ سکتی ہے. ماں باپ نہیں, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ جو پیرنٹس کو چھوڑ آتے ہیں یہ کرتے ہیں, میں اس پہ ہونا چاہیے, اس پہ کافی ساری باتیں کرنے والی, لیکن حقیقتاً میں آج کل دیکھتا ہوں, جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر رہے تھے تو بچہ جو ہے وہ ماں باپ اپنا گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, بچے وہ چونکہ جوائنٹ فیملی ہے تو وہ بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. اب ماں کچھ کہہ رہی ہے, باپ کچھ کہہ رہا ہے, دادی کچھ کہہ رہی ہے, پھپھو کچھ کہہ رہی ہے, چچا کچھ کہہ رہا ہے, یا سب اپنی اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. بچہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کدھر جانا ہے. سو پھر اس کے بعد وہ جو ایک کنیکشن ہے میرے خیال سے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ بچوں کا کنیکشن اپنے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ ہو. اب دیکھیں نا, بابا فرید کا بڑا مشہور واقعہ, شیخ الاسلام بابا فرید گھنشام سے, شاید وہ کوئی پیر تھے, بابا تھے, قرآن کے بہت بڑے قاری تھے اور بہت بڑی ولیہ کے شہزادے تھے. تو ماں بیٹے کو نماز کی طرف لے کے آئی, مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید کم سنی میں ماں سے پوچھتے, ماں میں نماز پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا؟ تو بے ساختہ ماں کی زبان سے نے کہا, بیٹا تمہیں شکر ملے گی. سبحان اللہ. ایک پہلے میٹھا ایک گڑ یعنی ایک تحفہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور وہی وقت آیا کہ ایک وقت ماں, بچہ وضو کرنے جاتا, ماں جو ہے وہ شکر کی پڑیا بنا کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی, سلام پھیرتا, ماں شکر کہاں ہے؟ بولا مصلے کے نیچے ہے. اب وہ عادت بن چکی تھی. اب ایک دن کیا ہوا, اذان ہوئی, بیٹا گھر آیا, بولا ماں مصلہ بچھا دو. کہا کہ بیٹا وضو تو کر لو. کہا ماں آج تو وضو باہر سے کر کے آیا ہوں. اب ماں نے سوچا آج میں کیسے مصلے کے نیچے شکر رکھوں گی. اللہ اکبر, آپ نے نماز ادا کی, ماں نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ماں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا, کہا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے لے جانا تیرا کام ہے, آج میری عزت رکھ لے. سلام پھیرا اور ماں سے کہا شکر, کہا بیٹا مصلہ اٹھاؤ. مصلہ اٹھایا تو پورا ہوش تھا شکر کا. تو کہا بیٹا پہلے تو ماں سے عرض کی کہ پہلے تو اماں پوڑیاں ملتی تھی, آج یہ شکر ہی شکر ہے. کہا بیٹا پہلے میں رکھ دیا کرتی تھی, آج تو جس کے لیے نماز پڑھتا ہے آج اس رب نے یہ تیرے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ الاسلام بابا فرید الدین شکر دیکھا نا, تو ماں کی تربیت اصل, ماں جب ماں ولیہ ہو سر تو پھر شیخ الاسلام بابا فرید پیدا ہوتے ہیں. تو ماں کی تربیت ہے نا, سیدہ زہرا پاک کی تربیت, امام حسنین کریمین اس امت کے امام ہیں. تو ضروری ہے, صحیح فرما رہے ہیں کہ ماں جب تلاوت قرآن کرے گی, ماں کا تعلق قرآن سے ہوگا, دعاؤں سے ہوگا. پہلے مائیں آٹا گونتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, باوضو کھانا بنایا کرتے تھے. تو میری تمام ماؤں سے بھی گزارش ہے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, باوضو گھر میں آٹا گوندے, کھانا بنائیں, اور انشاءاللہ اولاد. کھانا پکاتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے کہیں طلاق ہی نہ ہو جائے ڈرامے میں, ہاں کیونکہ وہ چل رہا ہوتا ہے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے.
نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے، اور در زہرا پہ کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، سخی لجپال گھرانہ ہے، یہ
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. رضوان، ذیشان، یاسر بھائی، بڑا زبردست. آپ لوگوں نے نا جمائی ہوئی ہے محفل، خوبصورت، بہت مزہ آ رہا ہے سیریسلی. اور ابھی باتوں باتوں سے بات نکلتی ہے. آج نماز کے حوالے سے کافی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں یہ بات ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہوں. جو میں نے پڑھا میرے منہ سے شاید آپ کو یقین نہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جتنی آسانیاں دی گئی ہیں، جتنی آسانیاں دی گئی ہیں، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے ممالک میں لوگ جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ڈرتے بھی ہیں تھوڑا سا اسلام سے. ان کو اس لیے اسلام فوبیا بھی ہے تھوڑا سا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لوگ بہت جب پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسلام کو، تو ان کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ تو بہت آسانی ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ آپ سے نماز مس ہو جاتی ہے، آپ اپنے کام میں پھنس گئے، یا آپ سفر میں تھے، یا آپ راستے میں تھے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، قضا کر کے پڑھ لیں. ایسا ہی ہے سر. اس پہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کا، اور پھر جیسے روزوں کی بات ہے، یا آپ سفر میں ہیں تو نماز کو شارٹ کر دیا گیا کہ چلیں آپ اتنی نہیں پڑھ سکتے، آپ اتنی پڑھ لیں. ایسا ہی ہے جی. 4 رکعت نماز سفر میں 2 رکعت ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں سوائے اس کے کہ خواتین کو کچھ ایام آسانیاں کی گئی ہیں نا. آسانی ہے. اگر مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ جو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا، تو یا ایسی اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو وہ بعد میں پڑھ لے. اگر 24 گھنٹے سے زائد بے ہوش ہو گیا اور وہ وقت ہی اس نے نہیں پایا تو اس وقت کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. لیکن نماز کے حوالے سے جیسا کہا گیا، یہاں پہلے بھی بات ہوئی کہ نماز بہر صورت کسی حال میں معاف نہیں ہے. روزوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے تو قرآن مجید نے بڑا وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی فیدتم من ایام اخر. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے نماز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قضا بھی تو پڑھ لیتے ہیں نا لوگ. جی میں بالکل آپ کی بات کی تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یعنی دینی معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں نا، ایک آدمی ایک گاڑی بناتا ہے تو جو مینیفیکچرر ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، وہ ایک پورا سٹکر لگا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ اتنے من تک آپ لاد سکتے ہیں، یہ فریم، یہ جو اس کا باڈی مٹیریل ہے، یہ اتنے جو گئے کہ اس پہ اتنے من آپ وزن لاد سکتے ہیں. اس سے زیادہ لادیں گے تو یہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں. تو وہ جس نے وہ مٹیریل لگایا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اتنا. اللہ تعالیٰ وہ تو احکم الحاکمین اور علیم بذات صدور ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کون انسان کتنے کو برداشت کر سکتا ہے، کتنے پہ عمل کر سکتے ہیں اور کتنے پہ عمل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق، یہ جو ہمارا میٹیریل کاز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر رکھا ہے، یہ جو ہمارا میٹیریل ہے جو اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا آسان ہے کیا تنگی ہے. لہٰذا احکامات الہیہ جو دین اسلام کی صورت میں، ان میں ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے تنگی ہے. لیکن اب اس میں بعض اوقات حالات اور احوال کے حوالے سے حالات مختلف ہیں. یہاں اگر گرمی ہے، اس وقت مری کے اندر ٹھنڈی انتہائی جناب برف اور ٹھنڈ ہے، تو اب مختلف شہروں میں اسلام پوری دنیا کے لیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت سارے امور کو آسان کر دیا. اس لیے فرمایا اگر بھائی کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے. اگر روزہ اس کی صحت کے لیے ایسا ہے کہ جو اس کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، چلو بھائی تم اس کو آگے لے جاؤ جب سہولت ہوئی. اگر اس کے قابل بھی نہیں ہو، یعنی اس قدر تم ضعیف ہو چکے ہو یا اس قدر کمزور اور ناتواں نہیں کر سکتے ہو، اب کیا ہے، چلو بھائی تم اب اس کے لیے فدیہ دے دو. تو یرید اللہ بکم الیسر. اور یہاں میں یہ چیز تھوڑی سی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے بندے، وہ احکم الحاکمین اور وہ بادشاہ مطلق ہے. میں ایک واقعہ اس میں تھوڑا سا سنا دوں
کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور وہ منتقم بھی ہے، اور وہ جبار بھی ہے. بے شک ہم انسان ہیں، ہم ایک لمٹ میں رہ کر ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے حوالے سے معاملات کر سکتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا، میں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں. ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک حجام تھا اور ایک وزیر تھا. بادشاہ کسی سفر میں تھا تو اس نے حجام کا بیٹا تھا، وہ حجام کے بیٹے کا کان مروڑا. تو پتہ نہیں اس بچے کو کیا ہوا، اس نے اٹھ گیا نا، یا پہچانتا نہیں تھا یا کچھ بھی تھا، اس نے بادشاہ کو گالیاں دی. بادشاہ نے کچھ سوچا، سوچ کے نا اس نے اس کو انعام دینے کا اعلان کیا. اچھا یہ چیز وزیر اور اس کا بچہ دیکھ رہے تھے. ایک اور ایسے موقع پر بادشاہ نے وزیر کے بچے کے ساتھ اس طرح کیا. وزیر کے بچے نے اٹھ کے گالی دی. اس نے کہا اس کا سر اڑا دو. بادشاہ کا موڈ کچھ اور تھا. جب غضب ختم ہوا، وزیر نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا وزیر ہوں، یہ آپ کا حجام ہے. اس کے بچے نے گالی دی اور اس کو ہم نے انعام دیا، اور میرے بچے نے اس طرح کا بدتمیزی کی تو اس کا سر کٹوا دیا. تو بادشاہ نے بڑا زبردست، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، ہم بادشاہ ہیں، چاہیں تو کسی کی گالی پر بھی اس کو انعام دے دیں اور چاہیں تو جناب سزا دے دیں. اب رعایا کا یہ کام اور مقصد تو نہیں نا وہ بادشاہ کو اٹھ کے گالیاں دے. وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو وہ 1000 گناہ بخشے. اب بندے کا یہ کام تو نہیں نا وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. بالکل. اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کافروں کو زیادہ دے رہا ہے، ان کے پاس زیادہ نعمتیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. تو بادشاہ نے جو یہ کام کیا، مفتی صاحب کی اس واقعے میں ایک بات یہ بھی پوشیدہ ہے کہ وزیر زیادہ قریب تھا، تو جو قریب والا تھا، بھائی تو راز جانتا ہے، تیرے بیٹے نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو حجام ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو دور ہے، اس لیے اس کو ہم انعام دیتے ہیں. یہ قریب والا ہے اس لیے اس کو سزا بھی دیتے ہیں. مفتی صاحب وہ اصل میں میں جب آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ چلو ان کو دنیا میں مل جاتا ہے تھوڑا بہت جو بھی ملنا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ذرا حساب کتاب ذرا الگ ہے، بیکاز وہ انجان ہے، یا انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے کی ان کو ملا ہے. حجام جو ہے نا وہ رموز بادشاہت سے نا آشنا ہے، اور وہ آشنا تھا وزیر کا بیٹا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور میں پڑھ رہا تھا شہیدی صاحب، میں اصل میں بتا رہا ہوں کچھ جو ہمارے چیزیں ہیں اللہ اس میں بہت سخت ہے، جو فرائض ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. لوگ اس کو بھی مس کنڈکٹ کرتے ہیں، اس بات کو، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہو گیا اگر یہ نہیں ہوا تو اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تو مطلب کیا ہو گیا اگر پی کے گھر چلے جاتے ہیں تو ماں معافی کر دیتی ہے نا. تو میں اس حوالے سے 2 باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے نام نصیحت کو اپنی آیت قرار دے کر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ نہ کرو، چونکہ یہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اس لیے یہ بالکل واضح اور کلیئر کٹ بات ہے. لیکن باقی معاملات میں چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اگر انسان صدق کے دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ کو اس کو سزا دے کر کیا ملتا ہے؟ اللہ تو انسان کی بھلائی چاہتا ہے. ایک ماں اپنے نافرمان ترین بیٹے کو جب کسی مصیبت میں دیکھے تو نافرمان ترین ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کی مامتا جوش میں آتی ہے اور وہ فوراً اس کے لیے دل جلاتی ہے. یہ جو روایت کہی جاتی ہے اللہ کی محبت جو ہے 70 ماؤں کے برابر ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نبی کریم کے 8ویں بیٹے ہیں سلسلے نسب کے اعتبار سے. آپ کا مزار مشہد میں ہے. آپ نے جو روایت نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عیون اخبار رضا کی 2 جلد کی یہ روایت ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر رکھا ہے. تمام مخلوقات میں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، تا قیام قیامت. اس ایک حصے کا جو ذرہ کسی ماں کو ملتا ہے، اس کا نتیجہ اس کی مامتا کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. جو ذرہ ملتا ہے. باقی 99 حصے جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ پھر باقی 99 حصے کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا تصور کیجئے اللہ کی رحمت کے بارے میں کہ اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے
اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو دعا ہے دعائے کمیل یا دعائے خضر کے نام سے معروف ہے، وہاں پر جب کمیل ابن زیاد نخعی کو یہ تعلیم دی تو اس میں اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب پر فوقیت رکھتی ہے، لہٰذا اللہ کا غضب ایک طرف، اللہ کی رحمت ایک طرف، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سبحان اللہ، اس کی رحمت تمام چیزوں پر زیادہ حاوی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے صوفی شاعر نے کہا جے میں تکاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں تکاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں سہی رحمت تیری بلے بلے بلے، جی جی، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میرے جن۔ تو ہمیں سب کو اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، بڑی پیاری یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے گر قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کرتے ہیں ہمارے شاہ صاحب کرتے ہیں، کان یوم القیامہ اکملہ بہذہ الرحمہ، قیامت والا دن جب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام رحمتوں کو استعمال میں لائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب اللہ کی رحمتوں کا دریا جوش میں آئے گا تو بے قصور لوگوں کے ساتھ اللہ قصوری جیسے لوگوں کے بھی بڑے بڑے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی پہ ہی ہمیں بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ کنٹینیو کریں۔ جی جی، آئیے شہید صاحب آپ آ جائیں۔ جی ابو بھائی، آپ مفتی صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ ویسے تو وظائف ہمارے شاہ صاحب بتاتے ہیں، لیکن میں ایک بات یہاں کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں یا اسے قبول کروانا چاہتے ہیں، اس کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز اول فرض ہے، اور دوسری نظرۃ النعیم کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دعاؤں کا جو حصہ ہے اس کے والدین اور انبیاء کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ آج جتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے بچہ سالن لے کر جا رہا تھا، اس سے مسجد میں سالن گر گیا، تو انہوں نے بچے کو بلایا اور یہ نہیں فرمایا بیٹا یہ کیوں گرا دیا، فرمایا اپنی نماز ٹھیک کرو۔ پتہ یہ چلا یہ وہ عمل ہے پریکٹیکل، جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کی دنیا کے تمام معاملات ٹھیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے خیال سے کافی تفصیلاً بات ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آج ہم نے شہیدی صاحب کو دعوت دی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے اذان تک شہیدی صاحب کو سنتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سو چلتے ہیں شہیدی صاحب کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو سمجھ سکیں، اس کے اندر موجود روحانیت اور معنویت کو سمجھ سکیں، اس کے اندر موجود نور کو سمجھ سکیں، تو یقیناً رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں وہ کچھ عطا کر سکتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں سوچتا رہا کہ میں کس موضوع پر بات کروں، ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں خود کلام رسول سے استناد کرتے ہوئے کلام رسول اللہ آپ کو سناؤں۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس ترین مہینے کے حوالے سے اپنے خطبے میں ایسے جامع ترین جملے کہے ہیں کہ کوئی فرد بشر ان جملوں کے مقابلے میں کوئی اور مفید تر بات کر ہی نہیں سکتا، تو ہم اسی کو اپنا منبع بنا لیں اور اسی سے ہم استفادہ کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے چند جملے میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، غور سے سنو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکت لیے، مغفرت لیے اور رحمت لیے. شہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں اللہ تمہیں اپنے دسترخوان پر مہمان بنانا چاہتا ہے. آؤ اللہ کے مہمان بنو. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بافضیلت مہینہ ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن سب سے زیادہ افضل ایام ہیں. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں سب سے زیادہ بابرکت اور افضل ترین راتیں ہیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے لمحات سب سے افضل لمحات ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہ اللہ نے تمہیں عزت اور توقیر کے لائق سمجھ کر تمہیں یہ مہینہ عطا کیا ہے. ذرا غور کیجئے گا، ان الفاظ پر زبان عصمت سے صادر ہونے والے جملے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ، جب اللہ نے تمہیں کرامت عطا کی تو اب اللہ سے مانگو. رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اپنے صادق ترین اور سچی نیتوں کے ساتھ اللہ سے مانگو. وَقُلُوبٍ طاہرہ، اپنے دلوں کو پاکیزہ کر کے اللہ سے مانگو. ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، دو چیزوں کی توفیق مانگو. ایک یہ کہ تمہیں روزہ حقیقی معنوں میں رکھنے کی وہ توفیق دے، اور دوسری اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے. چونکہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا بدن رکھتا ہے، ایک دفعہ ہماری روح روزہ رکھتی ہے. بدن کا روزہ صرف کھانے اور پینے سے اجتناب ہے، لیکن روح کا روزہ تمام ان نافرمانیوں سے اجتناب کا نام ہے جس سے اللہ منزجر ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق اللہ سے مانگو. صرف بھوکے نہ رہو، صرف پیاسے نہ رہو، بلکہ حقیقی روزے کی توفیق ملے. آگے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِي، بدبخت ترین انسان وہ ہے من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم ترین مہینے میں جو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑھ کر بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے. اب آگے ہمیں دستور العمل دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کیا کرو. فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اپنے غریبوں کو صدقہ دیا کرو، ان کی مدد کرو اس مہینے میں. وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے غریب غربا ہمسایوں کو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی توقیر کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، درست طبیعت نہ بنو، غصے والے نہ بنو، روزے کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہارے غضب سے تمہارے گھر والے خوفزدہ نہ ہوں. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ جو تمہارے رحم کے رشتہ دار ہیں ان سے اپنا ناطہ جوڑ لو، ان سے ملو، ان کی مدد کرو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کہیں تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو خلق خدا کی تکلیف کا باعث بنے. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے روکو جو تمہیں اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کو نہ دیکھو. نامحرموں کو نہ دیکھو، عورتوں کو نہ دیکھو، ایسی شہوانی چیزوں کو نہ دیکھو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، جن چیزوں کے سننے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس کو سننے سے اپنے آپ کو روکو. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیم بچوں سے مہربانی سے پیش آؤ.
रहम से पेश आओ, युतहन्नन अला ऐतामिकुम, ताकि तुम्हारे यतीम बच्चों से भी अच्छी तरह से पेश आया जाए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। व तूबू इलल्लाह मिन जुनूबिकुम, इस महीने में अपने गुनाहों की मुसलसल मगफिरत मांगो। वर्फऊ इलैहि ऐदियकुम, अपने रब की बारगाह में अपने दोनों हाथ उठाओ, बिद्दुआ, दुआ के लिए, फी औकात सलातिकुम, जब कभी नमाज पढ़ो, नमाज के बाद फौरन उठकर चले न जाओ, अपने दोनों हाथ उठाओ, अल्लाह की बारगाह में अपना तजर्रो, अपनी आजिज़ी, अपनी इनकिसारी का इजहार करो और अल्लाह से मांगो। फ़इन्नहा अफ़ज़लुस्साआत, ये जो नमाज का वक्त है ये बेहतरीन औकात में से है। यंज़ुरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही, ये वो वक्त है जब अल्लाह अपनी रहमत की नज़र अपने बंदों पर करता है। युजीबुहुम इज़ा नाजऊहु, जब कभी इंसान नमाज के बाद अल्लाह से गुफ्तगू करता है अल्लाह उसको जवाब देता है। वयुलब्बीहिम इज़ा नादऊहु, और जब वो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसके निदा का जवाब देता है। वयस्तजीबु लहुम इज़ा दअऊहु, जो कुछ वो मांगता है अल्लाह उसको अता करता है। अल्लाह से दुआ कीजिए इस मुकद्दस और मोहतरम महीने के इन साआत में हम पूरी तरह से इस मुबारक और मुकद्दस महीने का हक अदा कर सकें और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। एक अनमोल नेकी है, वो आप देखिए, वापस आएंगे, फिर अजान का वक्त हो जाएगा। आइए, छोटा सा ब्रेक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم ہمارے روزوں کو، ہمارے مولا کریم نمازوں کو، تلاوت قرآن کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما. تمام گناہگاروں کو معاف فرما. یا اللہ گناہگار بندوں کو اپنی جناب میں حاضر ہو کر صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. آج جس طرح نماز کی بابت ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ہوئی، یا اللہ ہمیں اپنی معرفت اور پہچان کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار عالم بول یہ کوشش جو دین سکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا اللہ اس کو کامیاب فرما. مولا کریم جتنے لوگ یہاں اس ٹرانسمیشن کو چلا رہے ہیں، یہاں پروڈیوسر سے لے کر فیصل قریشی صاحب تک، سب کو برکتیں عزتیں عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو دین متین پر کما حق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما. ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اور ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اگر کوئی رائے ہے تو بالکل وہ ہمیں بھیجیے. سوالات ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیجیے. جو بات آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. ایک بڑی خوش قسمتی میں یہ کہوں گا کہ میرے جو علماء کرام ہیں یہاں پہ سبھی الگ الگ مکتبہ فکر سے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو ہارمنی مجھے یہاں پہ نظر آتی ہے، جو پیار مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہی پیار، یہی ہارمنی اور یہی محبتیں ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اسی چیز کی دعا ہمیشہ رہتی ہے اور اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ سے اب افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور کوشش کیجیے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ حافظ.